انسانی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو محض خبریں نہیں بلکہ ضمیر انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والی داستانیں بن جاتی ہیں۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافاتی علاقے تضامن کا قتل عام بھی ایسا ہی ایک المناک باب ہے، اور اس کے مرکزی کردار امجد یوسف کی حالیہ گرفتاری اس طویل اور صبر آزما جدوجہد کا نتیجہ ہے، جس کے پیچھے ایک باہمت خاتون کی غیر معمولی کاوشیں کار فرما ہیں۔ ناظرین، آج اسی داستان کو سنتے آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ میں ہوں زعیم الدین۔ Days before the trial opened, authorities announced the arrest of Amjad Yusuf, accused of carrying out the notorious Tadamon massacre in 2013, one of the conflict's most documented atrocities. 16 اپریل 2013 کو تضامن کے علاقے میں جو کچھ ہوا وہ سفاکی کی انتہا تھی۔ عینی شواہد اور ویڈیوز کے مطابق 41 نہتے شہریوں کو آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ایک گھڑے کے کنارے کھڑا کر دیا گیا۔ انہیں ایک کے بعد دیگریں گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اس کے بعد ان پر ٹائر ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ یہ کوئی وقتی اشتعال کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک منظم کارروائی تھی جس کی قیادت امجد یوسف کر رہا تھا۔ بعد میں اس نے ان جرائم کا اعتراف بھی کیا اور فخریہ انداز میں یہ بھی کہا کہ وہ مزید بھی قتل کر سکتا تھا۔ على الحفرة اللي كان حافرة ريك وقمت بإطلاق النار على مثل ما شفتوا بالمقطع الفيديو استعملناه، وبعد ما بنخلص من إطلاق النار كنا حاطين دواليب على الأرض تحت منه، نرجع نحط دواليب فوقهم ونشغل النار فوق منهم لحتى يصير نطلع ريحة يعني بالمنطقة شعلنا فوق منهم۔ اس اندوہناک واقعے کی تہ تک پہنچنے اور مجرم کو بے نقاب کرنے کا سہرا ایک خاتون محقق کے سر جاتا ہے، انصار شہود، جو یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم کے ہولوکاسٹ و نسل کشی کے تحقیقاتی مرکز سے وابستہ ہے۔ انصار شہود کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا نہ کوئی عسکری قوت، مگر ان کے پاس تحقیق، صبر اور حکمت عملی کی طاقت تھی۔ انصار شہود نے غیر معمولی حکمت عملی اپنائی۔ اس نے ایک فرضی شناخت آنا اختیار کر لی، خود کو ایک علوی حکومت نواز نوجوان خاتون کے طور پر پیش کیا، سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع کے ذریعے سرکاری حلقوں تک رسائی حاصل کی۔ بتدریج ان کا دائرہ تقریباً 500 افراد تک جا پہنچا۔ اس نے قاتلوں کی نفسیات کو سمجھا اور اعتماد حاصل کر کے اعترافات اکٹھا کیے۔ اپنے ایک اور ساتھی محقق اوغور انگور کے ساتھ مل کر 27 ویڈیوز کا تجزیہ کیا۔ ان میں خواتین کو قتل کرتے اور لاشوں کو جلاتے ہوئے مناظر شامل تھے۔ تحقیق کے مطابق صرف تضامن میں 288 افراد اسی طریقے سے قتل کیے گئے۔ مزید 12 اجتماعی قتل عام میں تقریباً 500 افراد کے مارے جانے کا اس نے اعتراف کیا۔ یہ سارے اعترافات سامنے آئے ہیں۔ یہ شواہد امجد یوسف کی شناخت اور اس کے جرائم کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ جب تحقیقات مکمل ہو گئیں تو انصار شہود نے تمام معلومات شامی حکومت کے حوالے کر دی۔ بالآخر 24 اپریل 2026 کو گرفتار ہو گیا۔ ہما کے دیہی علاقے نبا طیب میں ایک خصوصی کارروائی میں امجد یوسف کو گرفتار کر لیا گیا۔ شام کے وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ تضامن کا مرکزی ملزم اب ریاست کی تحویل میں ہے۔ دمشق کی گلیوں میں اس خبر نے خوشی کی لہر دوڑا دی۔ ایک شہری کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم سفید پھول لے کر جائیں گے، انہیں بوئیں گے اور شہداء سے کہیں گے کہ آپ کی یاد باقی ہے اور انصاف ہو گیا ہے۔ یہ محض ایک گرفتاری نہیں ہے ناظرین، بلکہ ایک اجتماعی زخم پر مرہم رکھنے کی کوشش بھی ہے۔ ناظرین، یہ داستان دو کرداروں کے درمیان واضح فرق کو اجاگر کرتی ہے۔ ایک طرف امجد یوسف جو طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا، خوریزی کو فخر سمجھتا تھا، تو دوسری طرف انصار شہود علم، صبر اور حکمت کی علامت بن گئی اور سچ کی تلاش میں ثابت قدم رہی۔ یہ حقیقت ہے کہ مظلوموں کے زخم مکمل طور پر نہیں بھر سکتے، کھوئی ہوئی زندگیاں واپس نہیں آ سکتی،
مگر مجرم کا قانون کے شکنجے میں آنا انصاف کے سفر کا پہلا قدم ضرور ہو سکتا ہے۔ یہ داستان ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر ہیرو کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایک فون، ایک ذہین حکمت عملی اور سچ کے لیے غیر متزلزل عزم ہی سب سے بڑی طاقت بن جاتے ہیں۔ آج امجد یوسف گرفتار ہو چکا ہے، مگر انصاف کا سفر ابھی طویل ہے، اور یہی سفر انسانیت کی اصل امید بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز اینڈ نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔